شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے، جو انسان کے دل کی بات کو انسان سے بہتر جانتا ہے، جس نے چاند کو بغیر روشنی کے منور کر رکھا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ کی ذات پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ ناظرین، یہ میرا پہلا ولاگ ہے جس میں میں آپ کو امیر کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منسلک ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ مدینے میں ایک قتل ہوا اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بچہ کس کا ہے اور یہ قتل کس نے کیا ہے، تو یہ امیر کائنات نے بتایا۔ تو آئے میں سناتا ہوں کہ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا۔ مسجد نبوی کے محراب کے عین درمیان میں ایک لاش پائی گئی جس نے عورت کا لباس پہنا ہوا تھا لیکن مرد تھا۔ یہ نہیں پتہ چل رہا تھا اس کو قتل کس نے کیا اور یہ کون ہے۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ یہ کون ہے اور اسے قتل کس نے کیا ہے۔ آپ نے کہا آپ اسے دفن کر دیں، یہ وقت جو ہے وہ دفن کرنے کا ہے، یہ معاملہ خود بہت حل ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد مسجد نبوی میں پھر محراب کے درمیان ایک بچہ پایا گیا جو کہ بالکل زندہ تھا اور نومولود تھا۔ پھر دوبارہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ اس قتل اور اس بچے کی پیدائش کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں، نہ اس کے قتل کا پتہ چل رہا ہے، یہ بچہ کس کا ہے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ایک داعیہ کو بلائیں۔ لہٰذا ایک داعیہ کو بلایا گیا۔ آپ نے داعیہ سے کہا کہ آپ نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے۔ اس دوران جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ایک عورت اس سے منسلک ہو جائے گی، وہ اس سے بہت پیار کرے گی، محبت کرے گی۔ وہ جو بھی عورت ہوگی، اے داعیہ آپ نے مجھ علی کو بتانا ہے۔ وہ داعیہ اس بچے کو لے گئی، اس کی پرورش شروع کر دی، دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے لگا تو محلے میں ایک عورت نے اس سے پیار شروع کر دیا، اس کو چومتی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ داعیہ نے کہا کہ اے عورت تم اس کی کیا لگتی ہو، کیا واسطہ ہے؟ اس نے کہا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تم چند روپے لو اور میں اس کو دیکھنے آتی ہوں، یہ کسی کو نہ بتانا۔ امیر کائنات حضرت علی نے جب دیکھا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے تو آپ نے اس داعیہ سے پوچھا کہ اس سے کوئی عورت محبت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، وہ کون ہے؟ اس نے کہا سرکار ابھی تک تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا داعیہ میں علی ہوں، بہتر ہے خود ہی بتا دو۔ نہیں میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو دربار میں موجود عقیدت مندوں نے کہا کہ آج ہمارا ایمان علی نے پھر تازہ کر دیا، آج علی کی حکمت دانائی دیکھنے کو اور سننے کو دوبارہ ملے گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سرکار آپ نہ بتائیں، میں بتاتی ہوں کہ وہ فلاں عورت ہے جو اسے پیار کرتی ہے، اس نے مجھے چند روپے دیے جس کی وجہ سے میں نہیں بتا سکی۔ اس عورت کو بلایا گیا، آپ نے کہا ہے عورت تم نے وہ قتل کیوں کیا اور یہ بچہ پیدا کر کے تم نے یہاں کیوں رکھا، بتا دو۔ اس نے کہا میرا تو نہ اس قتل سے کوئی تعلق ہے نہ یہ بچہ میرا ہے۔ امیر کائنات فرمایا میں علی کی ذات ہوں، تمہارا یہ راز ہے، میں یہ سب کے سامنے عیاں کر دوں گا، مجھے پتہ ہے، بہتر ہے کہ تم خود بتا دو۔ اس عورت نے کہا کہ اے امیر کائنات میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی، وہ بہت عبادت کرتی تھی، میں اس کی عبادت سے بہت متاثر ہوئی، اتنی متاثر ہوئی کہ میں اس عورت کے پاس آنا جانا شروع کر دے، اس کی خدمت کرتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب اس کی خدمت کرتے مجھے کافی عرصہ گزر گیا تو میں کیا دیکھا کہ ایک دن ایک مرد وہاں آیا۔ اس مرد نے میرے ساتھ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد جب وہ نڈال ہو گیا تو مجھے اس پہ غصہ آیا، مجھے غیرت آئی، وہاں ایک خنجر تھا، میں نے اسے دے مارا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عورت کا لباس پہنایا اور مسجد کے ممبر میں رکھ آئی۔
کچھ عرصہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ 9 ماہ کے بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا اور جنم دینے کے بعد میں نے یہیں رکھ دیا۔ جب اس نے قتل قبول کیا تو دربار سے آواز آئی کہ اب اس قتل کی دیت اس پر لاگو ہونی چاہیے۔ تو امیر کائنات نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مجبوری اور غیرت پہ قتل کیا، اس پہ دیت نہیں۔ تو کہا کس پہ ہے؟ تو آپ نے کہا وہ عورت جو عبادت گزار تھی، جو عبادت کرتی تھی، اس پہ دیت ہے، اسے بلایا جائے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ اے عبادت گزار عورت، تو نے یہ گناہ کیوں کروایا؟ تو نے وہ مرد اس کی طرف مائل کیوں کروایا؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی مائل نہیں کروایا، میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تمہارا ہی عمل دخل ہے۔ وہ نہ مانی۔ اس نے کہا میں قسم اٹھاتی ہوں۔ لہٰذا وہ روزہ رسول پہ چلی گئی اور آقا نامدار کے روزے پہ جا کر کہنے لگی کہ میں نے اس مرد کو اس کی طرف مائل نہیں کیا، نہ میرا اس میں کوئی کردار ہے، لہٰذا اسے بھی معاف کر دیا گیا، اس سے بھی دیت نہ لی گئی۔ لیکن آپ نے بڑے مجمع میں فرمایا اے لوگو سن لو، یہ روزہ رسول پہ قسم اٹھا کر چلی گئی ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اس پہ دیت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ سچی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ نے ثابت کیا کہ چند دن کے بعد اس عورت کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔